السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. قابل صد احترام بزرگوں اور بہت ہی عزیز اور پیارے بھائیوں اور بیٹوں، انسان کی سعادت اور خوش بختی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی میں کسی اچھے کام پر لگا دے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما دے، اور اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا، یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے خالق سے، اپنے مالک سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اچھائی کی، نیکی کی توفیق عطا فرما دے. آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ ابو ذر، میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہی عطا نہ کر دوں؟ وہ کہنے لگے، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. جنت کا کوئی ایک درخت نہیں یا چھوٹی سی جگہ نہیں، بلکہ جنت کا خزانہ ہی دے دو. کہنے لگا جی دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ فهو کنز من کنوز الجنہ، کہ تم یہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کا کیا مفہوم ہے کہ اس کو صرف اتنے سے جملے کو اور چھوٹے سے ذکر کو جنت کا خزانہ کہا؟ اس لیے کہ اس کا یہ معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان اقرار کرتا ہے کہ کوئی نیکی کی طاقت، اچھے کام کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت، اللہ یہ تیری توفیق کے بغیر ہمارے پاس نہیں ہے، یہ صرف تیری توفیق سے ہے. بھائیو، آپ سوچا کریں کہ ابو لہب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا، اور سیرت میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا رشتہ بھی اس نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے لیا تھا.
لیکن سکا چچا ہوتے ہوئے اور آپ کا پڑوسی ہوتے ہوئے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے سے بڑے کافر اور آپ کے دشمنوں کا کوئی نام نہیں ہے سوائے قرآن مجید میں ابو لہب کے۔ کوئی اور کسی کا نام ہے؟ نام کو نہیں۔ ویسے تو ابو جہل بھی بڑا دشمن تھا، لیکن اس کا نام قرآن میں نہیں آیا، اور اس کا نام قرآن میں آیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اور اس کی بیوی کا نام بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے۔ اچھا، اب پڑوس میں رہنے والا سکا چچا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور بلال حبشی اور صہیب رومی وہ کہاں سے آئے اور کس طرح اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ زمین پر چلتے تھے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز وہ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کوئی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا چاہیے اور اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آپ کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے ہمیں نیکی پر لگایا ہے، اور اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے ہمیں کفر سے بچایا ہے، شرک سے بچایا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو نیکی پر لگانا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ نیکی کیا ہے؟ میں چند منٹوں میں، ایک نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک اور سچا معبود، عبادت کا حقدار سمجھتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے ان پر ہم ایمان لائے اور آپ کے امتی بن گئے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی۔ اسی طرح انسان کی سعادت ہے کہ وہ اس پر الحمدللہ کہا کرے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ نماز یہ آپ سارے بھائی دیکھ لیں کہ نہ تو اس وجہ سے لوگ نماز چھوڑتے ہیں کہ جی ان کی صحت کمزور ہے، اور آپ جو چند آئے ہیں گاؤں سے، پورے گاؤں سے، آپ کی صحت بھی دوسروں سے زیادہ اچھی ہے، تندرست بھی ہیں، صحت والے بھی ہیں اور فارغ بھی ہیں۔ آپ ابھی گاؤں کی گلیوں میں چلے جائیں تو آپ دیکھ لیں فارغ بیٹھے ہوئے۔ کیا آپ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ یا اللہ، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن ان کو تیرے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں ملی، اور اللہ تو نے ہمارے دل میں یہ طلب پیدا کی، یہ جستجو پیدا کی کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سنی اور ہم لبیک کہتے ہوئے تیرے دربار میں آ گئے۔ مال اور دولت سے ضروری نہیں کہ انسان نمازی بھی بن جائے، صحت سے، تندرستی سے ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں بھی آ جائے۔ کئی بیمار لاٹھی کا سہارا لے کر، بلکہ اگر آپ نے آج کل یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں
اور بازوؤں کے اوپر چل چل کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ شاید آپ نے اس میں یہ دیکھی ہو کہ امام کعبہ وہ جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک وہ آدمی کو دیکھا کہ جو ٹانگوں سے معذور ہے اور وہ نا بیت اللہ کا طواف کر رہا، اور اس کو یہ بڑا شوق اور دل میں محبت کہ میں حجر اسود کو چوم لوں۔ اب وہ کیسے چوم سکتا؟ تو امام صاحب کے ساتھ سپاہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو اٹھاؤ۔ پہلے انہوں نے جھک کر اس کو سلام کیا اور کہا کہ بچے کو اٹھاؤ، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا امام کعبہ نے، اور پھر وہ پولیس سے کہا کہ اس کے لیے راستہ بناؤ، تو اس کو حجر اسود کے پاس لے گئے اور اس نے پھر حجر اسود کو چوما اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ اللہ اکبر! یہ کس کی توفیق ہے؟ اچھے بھلے تندرست اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، اچھے بھلے مالدار ان کو بیت اللہ کا حج اور زیارت کی توفیق نہیں ملتی۔ اور کئی آپ نے دیکھے ہوں گے ملازم ہیں اور ساری زندگی تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، کمیٹی ڈال لیتے ہیں، جی میں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا۔ تو حج پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ دل کے اندر محبت بیت اللہ کی، اللہ کا گھر دیکھنے کی۔ تو یہ نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس پر آپ اپنے لیے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور جو بھائی نہیں آ سکتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، دعا کریں اور اخلاق سے، پیار سے ان کو سمجھائیں، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، برادری کو، ان کو اخلاق پیار سے سمجھائیں بھی اور دعائیں بھی کریں کہ اللہ ان کے دل میں اپنے گھر میں حاضری کی شمع روشن کر، اس میں نور بھر دے کہ جب اذان ہو جائے تو پھر ان کی توجہ اللہ کے گھر کی طرف ہو۔ اسی طرح بچوں کو پڑھانا، بچوں کو مسجد میں لانا، یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں۔ حقیقت ہے ہم نے ابھی پچھلے دنوں میں ایک خیابان گارڈن میں اللہ کی توفیق سے مسجد بنائی، اس کی بیسمنٹ مکمل ہوئی، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے وہ بزرگ جن کو اللہ نے شوق یہ دیا، وہ تاجر ہیں کہ میں نے اللہ کا گھر بنانا، اللہ کا گھر بنانا۔ تو تقریباً 85 لاکھ کا وہ پلاٹ خریدا، اور پھر اس کے اوپر تعمیر بھی 1 کروڑ سے زیادہ انہوں نے کی۔ تو میں وہاں درس دینے کے لیے گیا، تو میں نے وہاں اپنا ایک شاگرد بھیجا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بچوں کی تعلیم شروع کریں۔ کہتا ہے جی میں نے شروع کر دی۔ میں نے کہا یہ جو بابے ہیں نا، بڑے بزرگ، ان کو بھی قرآن پڑھانا شروع کریں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ جو یعنی بزرگ ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس دور میں 5 وقت نمازی ہیں، عمرے بہت کیے، حج ماشاءاللہ کیے، اور سب بچوں کو دیندار بنایا، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ چلو بچوں کے نام تو آپ لکھیں، اور یہ جو بڑوں کے نام ہیں نا یہ میں لکھاتا ہوں۔ تو میں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہاں جی بڑوں میں کون کون ہے جس کو اوپر دیکھ کر قرآن نہیں آتا؟ تو وہ سب سے پہلے وہ بابا جی بولے۔ میں نے کہا یہ سب سے اوپر، یہ سب سے چھوٹے شاگرد کا نام لکھو، باقی سارے نمازیوں کا نام لکھو، کہ بعض کو تو قرآن ہی نہیں پڑھا انہوں نے، اور بعض نے پڑھا بھی ہے لیکن تلفظ سے ہی نہیں۔ تو کیا ہمیں
اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ مسجد میں قاری صاحب ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فجر کو آئیں، مغرب کو آئیں، عشاء کو آئیں، 24 گھنٹے یہاں قاری صاحب ہیں، تو آپ پارا لے کر، قاعدہ لے کر قاری صاحب کو کہیں کہ قاری صاحب یہ میں ایک صفحہ مجھ سے بھی سن لیں، تاکہ کوئی غلطی ہے تو نکل جائے، اور اگر نہیں بھی پڑھا تو پھر مجھے شروع کروا دیں، شروع کر دیں۔ آدمی جب راستے پر چل جائے، ارادہ کر لے، تو منزل پہ نہ بھی پہنچے، منزل تک پہنچانا یہ آپ کا اور میرا کمال نہیں ہے، منزل تک پہنچانا عرش کے رب کا کمال ہے، وہ پہنچا دیتا ہے۔ آپ چل پڑیں اور اس راستے پر فوت ہو جائیں، چلتے رہیں اس راستے پر، اللہ ذوالجلال آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اور قرآن صحیح پڑھنا شروع کر لیں۔ میں حضرت بہت ہی ہمارے عزیز محترم قاری صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ جس طرح یہ بچوں کی کلاسیں آپ نے ماشاءاللہ بنائی ہیں اور محنت کی، اور اللہ کی توفیق سے یہ سارا کام ہو رہا، اور اللہ نے ہی توفیق دی کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہماری اس مسجد میں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے لائے، اور اب ماشاءاللہ بچوں کی رونق اور مسجد کی آبادی۔ تو بچوں کو بھی قرآن پڑھانا، بچیوں کو پڑھانا، ترجمہ پڑھانا، اور خواتین کو جو بڑی عمر کی بھی ہیں ان کو بھی قاعدے پڑھانا، سبق پڑھانا، اور جو بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان کی بھی کلاس لگاؤ کہ ہر روز کا تھوڑا تھوڑا سناؤ، تاکہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ قاعدے پکڑ لیں، پارے پکڑ لیں، روز کا ایک ایک سبق لے لیں، اور یہی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں، طالب علموں میں اپنا نام لکھا دیا ہے، اللہ ہم سے نہ بھی پڑھا جائے تو ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھا دے جو تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، یہ نیکی اللہ ذوالجلال کی توفیق سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ انسان کے دل میں اللہ یہ شوق پیدا کر دے کہ میں جس طرح اپنا گھر سنوارتا ہوں نا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ آپ جانتے ہیں خواتین ہوتی ہیں گھروں میں صفائی کرنے والی، یا آدمی ہوتے ہیں گھروں میں صفائی کرنے والے، لیکن اللہ کے گھر میں خود صفائی کرنا اور خود جھاڑو دینا، اس کو سعادت سمجھ۔ نوجوان ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہم کو خادم رکھ لیتے ہیں، یہ صفائی کرنا قاری صاحب کا کام، یہ قاری صاحب بچوں سے صفائی کروائیں، ٹھیک ہے وہ ہم کریں گے، ہمیں اس میں حقیقت ہے کوئی آر نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں جھاڑو دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ کے گھر کو جھاڑو دینے والے ہوں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہوں، اللہ کے گھر کو روشن کرنے والے ہوں، اللہ کے گھر کو معطر کرنے والے ہوں۔ دعائیں ہیں صحابہ کی ان لوگوں کے لیے کہ اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کو چراغ جلا کر، اس دور میں تو چراغ ہی ہوتے تھے نا جی، اور ہم نے بھی بچپن میں دیکھا، آپ یہ بزرگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ تیل ہوتا تھا اس کا، وہ یہ سرسوں کا، کیوں جی سرسوں کا تیل ہوتا تھا نا، اور وہ دیے ہوتے تھے، اور ایک وہ اس کی روئی کی بتی بنا کر اس میں ڈال دیتے تھے، تو سرسوں کے تیل سے مسجدوں میں چراغ جلتے تھے۔
بعد میں پھر یہ لالٹینیں وغیرہ آ گئی، اس میں یہ دوسرا تیل آ گیا، لیکن اس کی چونکہ سمیل ہوتی ہے اس لیے کوشش ہوتی تھی کہ مسجد کے اندر بو نہ آئے کسی چیز کی، اور وہ جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کی بو نہیں ہوتی تھی۔ ہم بچپن میں مسجدوں میں اسی کے اوپر ہی ہم نے قرآن پڑھا ہے، دیہاتوں میں یہ بجلی وغیرہ نہیں تھی جب ہم چھوٹے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح سادہ طریقہ تھا گھروں کو یا مسجدوں کو روشن کرنے کا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو روشنی ہو رہی تھی، روشنی ہو رہی تھی، تو کہنے لگے اللہ جس نے تیرے گھر کو روشن کیا اللہ اس کی قبر کو روشن کر۔ بلب لگانا، حالانکہ یہ کتنے کا آتا ہے بھائی؟ دل میں یہ شوق ہو کہ مسجد میں جتنی روشنی ہے نا یہ میں اس پر پیسے لگاؤں گا۔ قاری صاحب کو کہہ دیں کہ جب بھی کوئی بلب ٹوٹے اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی، کہہ دیں جی جب بھی کوئی بلب ٹوٹے مسجد میں تو آپ ہمیں حکم دیں، اور اللہ جو تیرے گھر میں لوگوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر، ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک نعیم بن مجمر وہ صحابہ کے شاگرد تھے کہ جو مسجد میں آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بخور ہوتا ہے، باخور یا عود کی لکڑی ہوتی ہے، اس کو جلاتے ہیں نا تو وہ دھوئیں سے ساری وہ مسجد روشن ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا، اور یہاں بھی اب لوگ وہاں سے خرید لاتے ہیں جب عمرے پر جاتے ہیں، تو یہاں وہ جمعے کے دن ہم نے اپنی مسجد میں بھی دیکھا کہ نوجوانوں کو شوق ہے تو وہ لے آتے ہیں، وہ نیچے وہ بنی ہوتی ہے، آج کل بجلی کی بھی ہوتی ہے، اور ویسے ایک انگارہ رکھ دیں، اوپر وہ تھوڑی سی اتنی سی لکڑی رکھ دیں، وہ جب اس کا دھواں پھیلتا ہے تو وہ خوشبو ہوتی ہے، مسجد معطر ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد میں خوشبو آ رہی، تو فرمانے لگے کس نے یہ مسجد کو خوشبودار بنایا؟ تو وہ نعیم بن مجمر، نعیم کے والد تھے۔ تو پھر دعا نکلی کہ اللہ جس نے تیرے گھر کو خوشبودار بنایا اللہ اس کی قبر کو خوشبودار بنا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ نیکی کا شوق۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، کہ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہا کہ میرا گھر بناؤ، تو کیا گھر بنانے کے بعد اس کو بھول گئے؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے عہد لیا ان سے۔ ہم نے کیا کیا؟ عہد لیا۔ وَعَهِدْنَا، ہم نے کہا وعدہ کرو کہ اب اس گھر کو بنوایا بھی تم سے اور اس گھر کی صفائی بھی تم نے کرنی۔ یہ کن کی ڈیوٹی لگا دی؟ نبیوں کی۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ، ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے کیا ڈیوٹی لگائی کہ تم خود صفائی کرو۔ اور اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی سید کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے۔ حالانکہ آپ اپنے کسی ساتھی کو، صحابی کو حکم دیتے تو وہ تو آپ کے حکم پر جانے نچھاور کر دیتے۔ آپ بیٹھے بیٹھے حکم دیتے کہ بھئی یہ صاف کرو، یہ صاف کرو، یہ صاف کرو، تو صحابہ تو دوڑ کر صاف کرتے۔
لیکن آپ نے یہ سنت کو جاری کرنے کے لیے کہ کوئی گاؤں کا چودھری اور کوئی بڑا مالدار یہ نہ کہے کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ چھوٹا کام ہے، یہ مزدوروں کا کام ہے، یہ چھوٹی برادری جس کو ہم سمجھتے ہیں فقیروں کا کام ہے۔ اللہ نے یہ اس کام کی ذمہ داری اپنے خلیل ابراہیم کی لگا کر، اسماعیل کی لگا کر علیہ الصلاۃ والسلام، اور مسجد کی صفائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کر اللہ ذوالجلال نے ہم سب کے لیے یہ سنت جاری کر دی کہ اس کائنات کا عظیم سے عظیم تر انسان کیوں نہ ہو تو اس کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں خود جھاڑو دے، خود صفائی کرے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ یہاں ہمارے جو اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے نمازی ہیں، کیا ہفتے میں ان کو بھی کبھی یہ شوق آتا ہے کہ جی قاری صاحب کل جمعہ آ رہا، آج جمعرات ہم یہ جمعے سے پہلے یہ آج ہم فرش بھی دھوتے ہیں اور اچھی طرح کپڑا بھی مارتے ہیں اور یہ قالین کی صفائی بھی کرتے ہیں تاکہ جمعے میں لوگ آئیں اور مسجد کو صاف ستھرا خوشبودار محسوس کریں، اور اس بہانے سے اللہ ذوالجلال ہماری قبر میں آسانیاں فرما دیں۔ مجھے اپنے بچپن میں تو یاد ہے کہ ہمارے دیہات میں جو مسجد ہوتی تھی اس کی چھتیں پہلے آپ جانتے ہیں وہ ہوتی تھی کچی ہوتی تھی نا چھتیں، اور ان کو لیپ کرنا پڑتا تھا ہر 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد، یہ مٹی اور توڑی ملا کر نا اس کو اچھی طرح اس کا آپ کہہ لیں سیمنٹ اس دور کا، تو وہ پھر نا چھتوں کی لیپ کرنی پڑتی تھی ہر سال کے بعد۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری جو بڑی خواتین ہوتی تھی نا ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ مسجد کی لپائی ہم نے کرنی، اور جو نوجوان ہوتے تھے وہ جس کو کہانی کہتے ہیں پنجابی میں وہ مارتے تھے، اور جو خواتین ہوتی تھیں وہ مسجد کی چھت پہ لیپ کرتی تھی۔ بڑے خوش کہ ہم نے اللہ کے گھر کی خدمت کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کا خادم بنا دے، اپنے گھر کا ہمیں جھاڑو دینے والا بنا دے۔ شاید میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے اخبار میں بھی پڑھا اور نیٹ میں بھی پڑھا کہ ایک آدمی وہ بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، اور انٹرنیشنل اس کی تجارت تھی۔ وہ یورپ میں، امریکہ میں اور سعودی عرب میں، مکہ میں وہ بلڈنگیں لیتا تھا کرائے پر، اور وہ اس سے جو اللہ نے اس کو بہت بڑا بزنس دیا ہوا۔ عید کا دن آیا تو وہاں عرب لوگوں کو سخاوت کا بڑا شوق ہے، بڑے سخی ہیں وہ لوگ۔ ہمارے پاکستان کے لوگ بھی بڑی سخاوت کرتے ہیں، اور عرب لوگوں میں بھی آپ رمضان میں چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو کھینچ کھینچ کر اور پکڑ پکڑ کر بٹھاتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر آؤ۔ صبح فجر کی سحری اور شام کی افطاری، وہاں کھانا آدمی کو قیمت پہ کھانا پڑتا ہی نہیں، زبردستی بٹھاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سے کھاؤ، ہمارے پاس سے کھاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، اللہ کی مخلوق کو کھلانا، اللہ کی مخلوق کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، صدقہ دینا، اس کا اجر بڑا ہے، بہت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ فرمایا ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن حساب ہو جائے گا
اور اللہ تعالیٰ جن کا جہنم کا فیصلہ کریں گے تو وہ چیخیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، دوبارہ دنیا میں بھیج۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب موت آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُول، وہ کہتا ہے اے اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب لاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے تو میں سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ کیوں بھائی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مرنے والے کو اگر زندگی ملے تو اس کی کس نیکی کرنے کی چاہت اور تمنا ہوگی؟ عمرہ کرنے کی؟ نہیں۔ حج کرنے کی؟ نہیں۔ بلڈنگیں بنانے کی؟ نہیں۔ سب سے پہلی تمنا وہ کیا ہوگی؟ فَأَصَّدَّقْ، یا اللہ مجھے اگر تو دوبارہ زندگی دے دے نا تو میں صدقہ کروں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے جہاں کو مرنے کے بعد دیکھ کر سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ قبر میں اور حشر میں کام آنے والی چیز وہ صدقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ خیر، عرب کے لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، تو عید کا دن تھا، رمضان کے بعد جب عید آئی تو ایک تاجر سخی آدمی، وہ جتنے وہاں بیت اللہ میں صفائی کرنے والے تھے نا، ان کو کسی کو 50 ریال، 200 ریال، 100 ریال، 500 ریال وہ نا لوگوں کو دے رہا تھا جو وہاں صفائی کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کو اس نے پیسے پکڑائے تو اس نے کہا جی میں نے نہیں لینے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ہندوستانی، انڈین جتنے لوگ ہیں ان کو تو ریال دیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ بیچارے صفائی کرتے ہیں، بڑی تھوڑی سی تنخواہ ہے، تو ان کو 500 ریال ملے تو یہ تو بڑے خوش ہو جائیں۔ شاید آج کل 500 ریال 20,000 روپے، 20,000 روپے۔ وہ اس نے پیسے دیے تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پیسے لے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، تو جو ان کا نگران تھا نا اس کے پاس گیا، کہنے لگا یہ کون ہے بندہ؟ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، ریال دے رہا ہوں، خوشی سے، عید کی خوشی ہے، چلو یہ دور سے آیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس کو جانتے نہیں، یہ پتہ کون ہے؟ یہ دنیا کا امیروں میں سے ایک امیر آدمی ہے، امیر آدمی ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ 6 مہینے یہ اپنا بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور 6 مہینے یہ یہاں بیت اللہ آ کر اپنا نام یہ صفائی کرنے والوں میں لکھا کر یہ 6 مہینے یہاں بیت اللہ کی صفائی کرتا ہے، بیت اللہ کی صفائی کرتا ہے، اور یہ پیسے دینے والا نہیں لینے والا ہے۔ اس کی یہ چاہت ہے کہ جب قیامت کا دن ہو تو مجھے اللہ ان لوگوں میں اٹھائے جو اللہ کے گھر کو جھاڑو دینے والے ہوں، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے ہوں۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ نیکیاں اللہ کی توفیق سے ملتی ہیں، اور بہت بڑی سعادت ہے انسان کے لیے کہ اس کو زندگی میں اچھے کام کی توفیق مل جائے۔ اس لیے آئیے، اچھے کام کا بازار کھلا ہے، جنت خریدنے کے لیے اللہ نے میدان سجایا ہوا ہے۔ آپ نیکیاں کرتے جائیں اور جنت میں باغ لگاتے جائیں، اللہ کے گھر کے خادم بنتے جائیں۔ خدمت، اچھی بات کہنے سے بھی خدمت ہو جاتی ہے۔ اچھی بات کریں، کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، پیار سے بولیں، مسلمان بھائیوں کی خدمت کریں، بڑوں کا احترام کریں، اور یہ چھوٹے بچے جو کل ہمارا مستقبل ہیں، دنیا میں ہماری عزت کا باعث اور آخرت میں ہماری
بخشش کا باعث بننے والے ہیں، ان بچوں پر محنت کریں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بچے سب کے سانجھے ہی ہوتے ہیں، یہ نہ کہیں جی یہ میرا بچہ ہے، کہیں یہ سارے گاؤں کے بچے ہمارے ہیں، سب کو لائیں اور ان کو نیکی پر لگائیں، قرآن پڑھائیں، نماز سکھائیں، ان کو دعائیں سکھائیں، دین کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ان بچوں کا ایمان چھیننے کے لیے، ان کا اخلاق چھیننے کے لیے، ان سے شرم اور حیا یہ ختم کرنے کے لیے کتنے اسباب ان لوگوں نے ہمارے اس معاشرے کو دے دیے۔ یہ آپ موبائل کو دیکھ لیں، انٹرنیٹ کو دیکھ لیں، یہ کتنی سہولتیں دے دی ہیں۔ اور یہ جتنی کمپنیاں ہیں وہ کسی بچے سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی چھوڑ دو جان اس کی موبائل کی، تو کہتے ہیں جی یہ لگا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، پیکج لگا ہوا۔ اور عام پیکج کب شروع ہوتے ہیں؟ جب مسلمانوں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ تباہی نہیں، جب ہمارا سونے کا وقت ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ۔ ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ جو بچہ یا جو جوان اور بلکہ بزرگ بھی، بزرگوں کو بھی وہ جو ہے نا ٹچ پر وہ لگا دیا ہے۔ اور اپنے گھر میں انسان اپنی بیوی سے بھی غافل ہے اور اپنے بھائی سے غافل ہے۔ پہلے خطوں کے ذریعے رابطہ ہو جاتا تھا، اب تو کئی دن گزر جاتے ہیں موبائل پر ہم رابطہ نہیں کرتے اپنے عزیزوں سے، عزیز و اقارب سے۔ یہ نا اندھا کر دیا ہے، ہمارے ان بچوں اور نئی نسل کے اخلاق تباہ کیے ہیں۔ تو کیا ہمیں اتنی قوت کے ساتھ ان بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ان کا ایمان بچائیں، ان کی دنیا بچائیں اور ان کی آخرت بچائیں۔ اور وہ ذریعہ صرف کیا ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد کے ساتھ جوڑیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں، دین کے ساتھ جوڑیں، ان کو اخلاق سکھائیں۔ اللہ عز و جلال مجھے بھی توفیق دے، آپ بھائیوں کو بھی، کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ آج آیا ہوں تو مجھے حقیقت ہے دیکھ کر نا بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ، کہ جس طرح پہلے شروع میں نئی مسجد بنی اور بڑی خوبصورت اور روشن ہوتی تھی، اور آج دیکھ کر یہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی آصف صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے، کہ اور اسی طرح جو بھی آپ میں بھی ان کے معاون ساتھی ہیں، اس اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے اور اس کو صاف ستھرا رکھنے والے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آصف بھائی کی زندگی میں بہت برکتیں دے، نیکی کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ان کا دست و بازو بن کر، ان کے معاون بن کر، زبان سے، پیسے سے، ہاتھ سے اور تعاون سے ہمیں بھی اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جلال یہ نیکیاں قبول فرمائے، اس مسجد کو آباد فرمائے اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ میں دوبارہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا، اور اپنے گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس پر انسان خوش ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے گھر میں بلایا اور آنے کی توفیق دی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی ہمارا نام عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے پاس لے رہا ہے کہ یہ میرے بندے دیکھو۔ اور عصر کے وقت تو حاضری کا وقت بھی ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ حاضری لگتی ہے مسجد کے اندر۔ پورے آپ کے اس گاؤں کی حاضری مسجدوں میں لگتی ہے 24 گھنٹے میں 2 دفعہ، ایک فجر کی نماز میں اور دوسری عصر کی نماز میں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ جو شفٹ بدلتی ہے نا فرشتوں کی، کہ جو فجر کی نماز میں آتے ہیں
इन्ना क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा, फजर की नमाज में आती है, एक शिफ्ट लगती है, तो वो फिर असर के वक्त जाते हैं, असर तक, और असर को दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं, और वो फिर फजर तक ये उनकी ड्यूटी लगती है। अल्लाह ने बड़े फरिश्तों की, कुछ वो हैं जो 24 घंटे दाएं बाएं हैं, किरामन कातिबीन, ये अलग हैं, और ये 24 घंटे में 2 शिफ्टें बदलने वाले फरिश्ते, ये क्या हैं? ये अलग हैं, ये अलग हैं। तो जब ये जाते हैं ना सुबह वाले असर के वक्त, तो अल्लाह ताला पूछते हैं कैफ़ा तरक्तुम इबादी, कि मेरे बंदों को किस हालत में छोड़कर आया? तो मैं भेजा था फजर को और आप असर को वापस आ रहे हो और दूसरी शिफ्ट चली गई। कैफ़ा तरक्तुम इबादी, जब तुम आए थे असर के वक्त तो मेरे बंदे क्या कर रहे थे? वहुव अअलमु मिनहुम, आपने फरमाया हालांकि अल्लाह उनसे भी ज़्यादा जानता है, लेकिन अल्लाह ने उन फरिश्तों को बताना था ना, जो कहते थे ये इंसान ना बनाओ, ये तो फसादी हैं, ये तो खून ही बहाएंगे, इनका काम ही लड़ाई जंग है। तो वो फरिश्ते जो असर को पहुँचते हैं फजर के आए हुए, वो कहते हैं अल्लाह जिनाहुम वहुम युसल्लून व तरकनाहुम वहुम युसल्लून, अल्लाह फजर के वक्त गए थे तो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, असर के वक्त आए हैं तो असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, और जो असर को शिफ्ट आती है ये फिर फजर को बदलती है। फजर को चले जाते हैं अल्लाह के पास रिपोर्ट देने के लिए, तो अल्लाह पूछते हैं कैफ़ा तरक्तुम इबादी, मेरे बंदों को किस हालत में छोड़ा? तो वो कहते हैं अल्लाह जब हम सुबह गए थे, जब हम असर को गए थे उस वक्त असर की नमाज़ पढ़ रहे थे, और फजर को आए हैं तो फजर की नमाज में तेरे कुरान सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों में ये शौक़ पैदा फरमाए, हमारे अंदर ये शौक़ पैदा फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फारिग।